انسان کو پرکھنے کے لیے اس کو مال و اولاد کی فراوانی اور مال و اولاد میں کشادگی اور برکت دیتے ہیں۔ مال اللہ تعالیٰ خوب دیتے ہیں، وسعت اور کشادگی کے ساتھ دیتے ہیں، اسباب اور وسائل خوب ملتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسانوں کو پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھار مال و اولاد میں، اسباب اور وسائل میں تنگ دستی اور تنگی پیدا کر دیتے ہیں۔ مال و اولاد میں اور اسباب اور وسائل میں کمی کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے اللہ تعالیٰ کے روز اول سے جاری ہیں، اور آزمائش کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کی پہلے سے سنت ہے۔ ان دو طریقوں میں سے پہلا جو طریقہ ہے وہ انتہائی کٹھن اور انتہائی خطرناک ہے، یعنی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر زندگی گزارتا رہے، اس کے باوجود اسے مال مل رہا ہے، جائیدادیں مل رہی ہیں، اور اسباب اور وسائل کی فراوانی ہے، عزتیں مل رہی ہیں، ساری راحتوں کے اسباب اس کے پاس موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ روز بروز اس میں ترقی سے مالا مال کر ہی رہے ہیں، تو بندے کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ بندہ یہ خوش فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوتا تو یہ سب چیزیں کیوں دیتا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو میں پسند نہ ہوتا یا اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہ فرماتے تو مال و اولاد کی فراوانی اللہ تعالیٰ کیوں کرتے ہیں؟ دھوکے میں پڑ جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، مہلت دی جاتی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں مہلت دیتا رہتا ہوں، میری پکڑ بڑی مضبوط ہے، میری پکڑ بڑی مضبوط ہے، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ آزمائش کا اللہ کا ایک طریقہ ہے جو انتہائی خطرناک ہے، اس میں بندہ غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہے، زندگی اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزر رہی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ چیزیں عطا فرما رہے ہیں، تو پھر اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ان خیر کے کاموں کی برکتیں اللہ دے رہے ہیں۔ اور اگر زندگی غلط رخ پر ہے، اس کے باوجود یہ سب چیزیں مل رہی ہیں، تو پھر آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے، اور جس خدا کی نعمتیں وہ روزانہ بارش کے قطروں سے زیادہ استعمال کر رہا ہے، اسی اللہ کی طرف اس کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اسی اللہ کی اطاعت میں اس کو آنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے، اس طریقے میں کہیں نہ کہیں بندے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اس لیے اللہ نے مجھے حالات میں مبتلا کر دیا ہے، مجھ سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں مجھے میری غلطیوں کی سزا مل رہی ہے۔ یہ دوسرے طریقے میں کبھی کبھار آدمی کو خیال آ ہی جاتا ہے، پہلے طریقے میں آدمی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہے، بندہ فرما بردار ہو کہ نافرمان ہو، اللہ کو ماننے والا ہو یا اللہ کا انکار کرنے والا ہو،
چونکہ ہر ایک کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، تو ہر بندے کو ہر بندے سے اللہ کو محبت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں تو وہ بھی مہربانی کا ہی مظہر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حالات میں مبتلا کرتے ہیں، پریشانیوں میں اس کو گرفتار کرتے ہیں، مصیبتوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے، تو یہ مصیبتیں اور یہ حالات، یہ خطرناک وبائی امراض، یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مہربانی کا صدقہ ہیں۔ وہ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں چھوٹے چھوٹے جھٹکے ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ تم ہماری طرف واپس لوٹ جاؤ، دوبارہ میری طرف متوجہ ہو جاؤ، غفلت سے بیدار ہو جاؤ، گناہوں والی زندگی کو ترک کر کے اطاعت و فرمانبرداری والی زندگی اختیار کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے کہ جب ہماری زندگی کی کایا پلٹتی ہے اور زندگی ہماری پٹری سے ہٹتی ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ متوجہ کرنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے حالات لاتے ہیں۔ تو یہ حالات بھی اللہ کی مہربانی ہی کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آخرت کے بڑے خطرناک اور ہولناک اور ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں لا کر اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کرانا چاہتے ہیں، اپنی طرف اس کو رجوع کرانا چاہتے ہیں، لعلہم یرجعون تاکہ وہ میری طرف واپس آ جائیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ دنیا امتحان کا گھر ہے، امتحان کی جگہ ہے، دارالامتحان ہے، یہاں ہر ایک کا امتحان ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ صرف زبان سے یہ کہہ دیں کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، میں ایمان والا ہوں؟ کیا وہ زبان سے اتنا کہہ دیتے ہیں تو کافی ہو جائے گا؟ ان کو آزمایا نہیں جائے گا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا لوگوں نے ایسا سمجھ لیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے پچھلوں کی زندگیاں موجود ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی اللہ نے آزمایا، اور آزمائش کے ذریعے سے اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ آزمائش کے نتیجے میں لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ سچے تھے، یہ جھوٹے تھے، یہ فرما بردار ہیں، یہ نافرمان ہیں، یہ سچے ایمان والے ہیں اور یہ نام کے مسلمان ہیں، یہ سچے مومن ہیں، یہ منافق ہیں۔ اللہ نے آزمائش کے ذریعے سے اس بات کو انسانوں کے درمیان میں واضح کر دیا۔ آزمائشیں بتاتی ہیں، حالات بتاتے ہیں کہ بندہ حالات کا شکار ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی یہ آزمائشیں اور یہ حالات، یہ مصیبتیں اس لیے لاتے ہیں تاکہ بندے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، تاکہ بندے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو اس وقت میں ہم پوری دنیا پر نظر ڈالیں، پوری دنیا پر نظر ڈالیں کہ دنیا کے انسان اور بالخصوص مسلمان پوری دنیا میں ہر جگہ حالات کا شکار ہیں۔ عام لوگ بھی پریشان ہیں، عام انسان بھی پریشان ہیں، اور بالخصوص مسلمان بھی حالات کا شکار ہیں۔ یہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اس کا یقین ہمیں ہونا چاہیے۔
اس کا یقین ہمیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو اسباب کے درجے میں، اسباب کے ساتھ اللہ نے منسلک کر دیا ہے۔ یہاں کوئی بھی حال آتا ہے تو اس کا ایک ظاہری سبب ہوتا ہے اور اس کا ایک باطنی سبب ہوتا ہے۔ یہاں کوئی بھی حال آئے، کوئی بھی مصیبت آئے تو اس کا ایک ظاہری سبب ہوتا ہے اور اس کا ایک باطنی سبب ہوتا ہے۔ ایمان والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایمان والے کی نگاہ صرف ظاہری اسباب پر نہ ہو بلکہ وہ باطنی اسباب کی طرف جائے، اس کی نگاہ باطنی اسباب پر ہو، اور یہ اسباب تابع ہیں بندوں کے اعمال کے، یہ اسباب تابع ہیں بندوں کے اعمال کے۔ یعنی سمجھنے کے لیے یہ بات آسانی کے ساتھ یہ کہی جا سکتی ہے کہ یہ جو حالات ہیں اعمال کے اعتبار سے آتے ہیں۔ جیسے اعمال نیچے سے بندوں کے اللہ کی طرف اوپر جاتے ہیں، ویسے فیصلے اوپر سے اللہ کے بندوں کی طرف آتے ہیں۔ جیسے اعمال ہمارے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ویسے فیصلے اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر اچھے اعمال اللہ کی طرف پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اچھے حالات بندوں پر آتے ہیں اور انسانوں کے موافق حالات آتے ہیں۔ اور اگر بندوں کے اعمال غلط ہو گئے، اللہ کی نافرمانیاں ہو گئیں، گناہوں کا ارتکاب ہو گیا، تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلے وہ آتے ہیں جو بندوں کے لیے ناموافق ہوتے ہیں، بندوں کے ناموافق ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے۔ بالخصوص اب 2-3 دن پہلے ترکی میں اور ملک شام میں کتنا خطرناک زلزلہ آیا، اور کتنی بڑی بڑی عمارتیں جو آسمان کو چھو رہی تھیں، فلک بوس عمارتیں زمین دوز ہو گئیں، ہزاروں عمارتیں گر گئیں اور ہزاروں لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، ہزاروں لوگ بیماریوں کا شکار ہو گئے، ہسپتالوں میں بھرتی ہو گئے۔ آج کی خبر کے مطابق ان زلزلوں کی وجہ سے تقریباً 19,000 لوگوں نے اپنی جان گنوا دی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، زلزلہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، زلزلہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، اور خالق کائنات کی طرف سے بندوں کے لیے ایک الارم ہے کہ بندے اپنی غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے قدرت کا ایک الارم ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، زلزلے کے سلسلے میں سائنسدان جو بھی کہیں، جیسے میں نے کہا کہ دنیا میں جو بھی حال آتا ہے، یہ حال اس کا ایک ظاہری سبب ہوتا ہے، ایک باطنی سبب ہوتا ہے، اس کا ایک طبعی سبب ہوتا ہے، ایک شرعی سبب ہوتا ہے۔ ظاہری سبب یہ سائنسدان بتائیں گے اور دنیا کے ماہرین بتائیں گے کہ زلزلہ کیوں آیا اور زلزلہ کتنی تیزی کے ساتھ آیا اور اس کی کیا مقدار تھی، یہ دنیا کے ماہرین بتائیں گے۔ اور دنیا کے ماہرین زلزلے کے آنے کی وجوہات میں یہ بتائیں گے کہ زمین کے اندر پلیٹیں ہوتی ہیں، ان کے ہلنے کی وجہ سے، ان میں کچھ فرق آنے کی وجہ سے زمین میں دراڑیں پڑتی ہیں، زمین میں حرکت ہوتی ہے۔ لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، قرآن و حدیث کا ہم مطالعہ کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشادات کا ہم مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ زلزلہ آنے کی وجوہات کیا ہیں، زلزلہ آنے کے اسباب کیا ہیں۔ اس سے پہلے میں یہ بات عرض کروں کہ ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا یقین یہ ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان کو اس بات کو اپنے دل کے کونے میں بٹھا لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حالات آتے ہیں وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے اور قوموں پر آنے والے عذابات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ نے کہیں قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ اس قوم پر عذاب آیا اس کا ظاہری سبب یہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی قوموں پر عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں اللہ نے اس کا سبب یہ بتایا ہے کہ یہ قوم اس برے عمل میں گرفتار تھی،
اس قوم میں یہ برائی تھی، اس برائی کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے اس عذاب میں وہ گرفتار ہوئی۔ جیسے مثال کے طور پر قوم شعیب کا تذکر آیا، قوم شعیب پر عذاب کا اللہ نے ذکر فرمایا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ ان کے اندر ناپ تول میں کمی تھی، اس برائی کی وجہ سے، اس غلط عادت کی وجہ سے، اس گناہ کے نتیجے میں وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ قوم موسیٰ پر عذاب آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اللہ نے اس کی وجوہات بھی بیان فرمائی، ہیلے حوالے، کٹ حجتی یہ ان کے اندر موجود تھی، اس برائی کے نتیجے میں وہ اس گناہ کا شکار ہو گئے، اس عذاب کا شکار ہو گئے۔ قارون پر اللہ نے عذاب بھیجا، قارون پر اللہ نے عذاب بھیجا، اس کا بھی قرآن میں اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ جب اس سے کہا گیا کہ اللہ نے تجھے مال عطا فرمایا، دولت عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کر اور اس مال کا جو حق اللہ نے اس سے متعلق کیا ہے وہ حق ادا کر، تو اس نے کہا تھا کہ یہ تو میری قوت بازو کا نتیجہ ہے، یہ تو میری قوت بازو کا نتیجہ ہے اور میں نے اپنی ہوش مندی، عقل مندی سے اس کو کمایا ہے، اب اس میں خدا کا کیا تصرف ہے اور خدا کے لیے دینے کا کیا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ تو یہ عذاب جو اس پر آیا، اس کی وجہ اللہ نے یہ نہیں بیان فرمائی کہ اس کا کوئی ظاہری سبب تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ اس گناہ میں مبتلا تھا۔ تو قرآن پاک ایسے بے شمار واقعات سے بھرا پڑا ہے کہ قوموں میں جب برائیاں عام ہو گئیں تو قوموں کی قومیں تباہ ہو گئیں، افراد میں جب برائیاں عام ہوئی اللہ نے افراد کو عذاب کا شکار بنا دیا۔ تو اس لیے ایک ایمان والے کی نگاہ ہمیشہ اعمال پر ہونی چاہیے، ہمیشہ اعمال پر ہونی چاہیے۔ آدمی اللہ کے سامنے جب اپنا یہ معروض پیش کرتا ہے اور اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا حال دیکھ، اللہ کہتے ہیں بندے نام اعمال دیکھ، نام اعمال دیکھ اپنا کہ تیرے نام اعمال میں اعمال کیسے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، دنیا میں جو بھی حالات آئیں، جیسے بھی حالات آئیں، ان حالات میں ایمان والے کی نگاہ اعمال پر ہونی چاہیے، اللہ پر ہونی چاہیے، اور یہ یقین ہمارا مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال جیسے ہوں گے حالات ویسے ہوں گے۔ حکومتوں سے حالات کا تعلق نہیں ہے، حاکموں سے حالات کا تعلق نہیں ہے، اسباب سے حالات کا تعلق نہیں ہے، حالات کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے حاکم اللہ مسلط کریں گے، جیسے اعمال ہوں گے ویسی حکومتیں اللہ کی طرف سے بنیں گی، جیسے حالات ہوں گے ویسے اسباب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ترکی میں جو زلزلہ آیا، ملک شام میں جو زلزلہ آیا، اس کے جو مناظر سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے حالات کا لوگ شکار ہو گئے ہیں۔ دراصل یہ زلزلہ اللہ کی طرف سے ایک الارم ہوتا ہے اور اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم اپنی قدرت پر، اپنی طاقت پر ناز کر رہے تھے اور اپنے ظاہری اسباب پر اترا رہے تھے، تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ایک اللہ کا حکم آئے گا تو یہ سب کا سب ملیا میٹ ہو جائے گا۔ آدمی اپنی طاقت پر اتراتا ہے، اپنی حکومت پر اتراتا ہے اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی تھوڑی بہت طاقت پر ناز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ایسے حالات لا کر بندوں کو یہ متوجہ کرانا چاہتے ہیں، حکم اللہ کا چلتا ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، قرآن میں فرمایا بندو کان کھول کر سن لو، پیدا بھی میں نے ہی کیا ہے، حکم بھی میرا ہی چلتا ہے۔ ساری کائنات اللہ کی پیدا کی ہوئی، کائنات کے ذرے ذرے پر خدا کا حکم چلتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے حکم کا محتاج ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت کا کوئی پتا بھی اللہ کے ارادے کے بغیر ہلتا نہیں ہے، تو یہ اتنی بڑی زمین اللہ کے ارادے کے بغیر کیسے ہل جائے گی؟
اور اتنی بڑی بڑی عمارتیں اللہ کے ارادے کے بغیر کیسے زمین دوز ہو جائیں گی؟ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایک ایمان والے کی نگاہ اللہ پر ہونی چاہیے۔ جب یہ حالات آئیں تو ان حالات میں آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، حالات اللہ لاتے بھی اسی لیے ہیں تاکہ بندے غفلت سے بیدار ہو جائیں، تاکہ بندے اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ سے بچھڑے ہوئے بندے اللہ کی طرف آ جائیں اور اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حالات لاتے ہیں۔ تو اس لیے ان حالات میں ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کے معاملے میں اپنا گمان صحیح رکھیں۔ جب ایسے حالات آئیں، مصیبتیں آئیں اور بندے آفتوں کا شکار ہو جائیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا گمان صحیح ہونا چاہیے، اللہ کے معاملے میں ہمارا گمان صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہیں، ظلم اللہ تعالیٰ نہیں کرتے۔ اللہ نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے اور بندوں پر بھی اللہ نے ظلم کو حرام کیا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرنا چاہیے اور اللہ کے بارے میں گمان صحیح رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی زبان سے یہ باتیں شکوہ شکایت کے انداز میں سنائی دیتی ہیں کہ وہاں اتنا بڑا نقصان ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، پتہ نہیں خدا کو کب ترس آئے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسے جملے جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کا اشارہ دے رہے ہوں، اور ایسے جملے جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کا پتہ دے رہے ہوں، ایسے جملوں سے احتراز کریں اور اپنے دل میں بھی کہیں کسی گوشے میں بھی اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں آنا چاہیے، بلکہ آدمی کو اپنے اعمال پر نظر کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے تو یہ فیصلہ صاف فرما دیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ سمندروں میں ہو، خشکی پر ہو، زمین پر جو بھی فساد ہوتا ہے، زمین پر جو بھی بگاڑ آتا ہے، یہ بندوں کے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو جب ایسے حالات آئیں تو اللہ کے معاملے میں ہمارا گمان صحیح ہونا چاہیے، اللہ کے معاملے میں ہمارا گمان صحیح ہونا چاہیے، زبان سے اس کا اظہار بھی ہو، دل کے جذبات بھی ہوں۔ اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ہم ہی ناہنجار اور ناشکر بندے تھے کہ اس کی اتنی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کی دی ہوئی طاقت کو اس کی نافرمانی میں ہم نے لگایا ہے۔ یہ ہمارے کرتوت ہیں، یہ ہماری غلطیاں ہیں، جس کے نتیجے میں ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ حالات کو مول لیا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمارا گمان صحیح ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ نگاہ ہمارے گناہوں کی طرف جائے، نگاہ ہماری بدعملیوں کی طرف جائے، اور نگاہ ہمارے کرتوتوں کی طرف جائے۔ کون سا گناہ ایسا ہو گیا جس گناہ کی وجہ سے میں ان حالات کا شکار ہو گیا؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات نیک لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ حالات کا شکار کر دیتے ہیں۔ دنیا میں جب حالات آتے ہیں، اچھے برے سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ الگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ فیصلہ فرمائیں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن نافرمان الگ ہو جائیں، فرمانبردار الگ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے۔ دنیا میں حالات آتے ہیں تو ان حالات کا سب شکار ہوتے ہیں، ان حالات کا سب شکار ہوتے ہیں۔ تو جب آفتیں آئیں، مصیبتیں آئیں، چاہے وہ زلزلے کی شکل میں ہو، سیلاب کی شکل میں ہو، طوفان کی شکل میں ہو، قحط سالی کی شکل میں ہو، مہنگائی کی شکل میں ہو، زلزلوں کی شکل میں ہو، کسی بھی حال میں آئے تو آدمی کو اللہ کے بارے میں گمان صحیح رکھنا چاہیے اور نگاہ اپنے غلط کاموں کی طرف کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی طرف کرنی چاہیے۔ اور جب اپنا نامہ اعمال ہم نے دیکھا، اپنی زندگی کا جائزہ لیا، اللہ کی نافرمانی میں ہماری زندگی لت پت ہے، گناہوں سے ہمارا نام اعمال بھرا ہوا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ جہاں زلزلہ آئے وہاں کے لوگ اگر اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اعمال خیر کی طرف آ جائیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اگر ان حالات کے باوجود بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر یہ ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زلزلے کے ہی سلسلے میں اپنی حکومت کے لوگوں کو ایک خط لکھا تھا۔ اس میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حکومت کے لوگوں کو یہ تاکید کی تھی کہ ایسے حالات میں صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرو، ایسے حالات میں صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرو۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جب آفتیں آئیں تو آدمی کو اب توبہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے اور استغفار کو لازم پکڑ لینا چاہیے۔ کثرت کے ساتھ ہم اللہ سے معافی مانگیں، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگیں۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی استغفار کو لازم کر لیتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتا ہے اور اس پر مداومت کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا۔ اللہ تعالیٰ ہر غم سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں اور ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ نکلنے کا اس کو راستہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام روزانہ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ کو استغفار کی کوئی ضرورت نہیں ہوئی، آپ گناہوں سے پاک اور اللہ کی نافرمانیوں سے پاک۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں تو اللہ نے سورہ فتح میں یہاں تک فرما دیا وَلَوْ بِالْفَرْضِ وَالتَّسْلِيمِ، اگر آپ کا کوئی گناہ ہوگا بھی تو اللہ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب معاف فرما دیے۔ تو میرے عزیز دوست و بزرگوں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام روزانہ کثرت سے استغفار فرما رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے آپ استغفار کر کے امت کو آپ یہ سبق دے رہے تھے، امت کو یہ پیغام دے رہے تھے، آپ باوجود پاک و صاف ہونے کے اور گناہوں سے دور رہنے کے آپ نے کثرت سے استغفار کر کے اپنے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ تمہاری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، نافرمانیوں سے بھری ہوئی ہے، تو تم کثرت سے استغفار کا اہتمام کرو۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہم سے ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں کہ استغفار کی کوئی توفیق نہیں ہوتی، اللہ سے معافی مانگنے کا کوئی خیال نہیں آتا۔ تو اس لیے یہ چیز ہے کہ جب آفتیں اور مصیبتیں آئیں تو صرف اس جگہ والے نہیں جہاں آفتیں مصیبتیں آئیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کو اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو باتیں میں نے عرض کی کہ جن غلط کاموں اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ جہاں زلزلہ آیا ہے وہاں والے وہ غلط کام کر رہے تھے، یہاں والے وہ غلط کاموں میں نہیں ہیں، یہاں بھی وہ غلط کام ہیں۔ اللہ نے کرم فرمایا ہے، اللہ نے ستاری کا معاملہ فرمایا ہے، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کریں، ان کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کریں۔ اور اس کے بعد جب ایسے حالات اور مصیبتیں آئیں، جو لوگ مصیبتوں کا شکار ہو جائیں ان لوگوں کا تعاون کرنا اور ان لوگوں کی مدد کرنا، ان کے لیے کثرت سے دعائیں کرنا، یہ ہم سب کا اخلاقی فریضہ ہوتا ہے، یہ ہم سب کا اخلاقی فریضہ ہوتا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا جانی مالی تعاون کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے حق میں اللہ سے دعائیں مانگیں، ان کے حق میں اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اگر ہم جانی تعاون نہیں کر سکتے، مالی تعاون نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔
تو اس لیے دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ ایک حدیث عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے، طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی نے 10 غلط کام گنوائے ہیں، 10 ایسے اعمال کا اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا ہے کہ جب امت میں یہ 10 باتیں زندہ ہو جائیں تو پھر اس وقت میں سرخ آندھیوں کا، تیز ہواؤں کا، زلزلوں کا اور صورتوں کے مسخ ہو جانے کا تم انتظار کرو۔ جب امت میں یہ چیزیں زندہ ہو جائیں تو پھر اس وقت میں سرخ آندھیاں چلیں گی، تیز ہوائیں چلیں گی، زلزلے آئیں گے، صورتیں مسخ ہوں گی۔ بلکہ اللہ کے نبی نے آگے یہ بھی فرمایا کہ اس کے علاوہ اور بھی ان عذابوں کا انتظار کرو جن کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ ایسے لگاتار یکے بعد دیگر عذابات آئیں گے، ایسے لگاتار یکے بعد دیگر اللہ کی طرف سے سزائیں نافذ ہوں گی بندوں پر۔ ایسا ہے جیسا کہ ایک لڑی میں دانے پرے ہوئے تھے، وہ دھاگا ٹوٹ گیا تو جیسے وہ دانے دھاگے کے ٹوٹنے کی وجہ سے تیزی کے ساتھ نیچے گرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے اللہ کی طرف سے عذابات آئیں گے، ایسے اللہ کی طرف سے عذابات آئیں گے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں فرمایا کہ جب مال غنیمت کو، امت کا اجتماعی مال ہے، اس کو اپنے گھر کی جائیداد اور اپنے گھر کا مال سمجھ لیا جائے، یعنی امت کا جو اجتماعی مال ہے وہ اجتماعی مال کو اپنا ذاتی مال سمجھ کر ہڑپ کر لیا جائے اور خرچ کر لیا جائے تو اس وقت میں ان عذابات کا انتظار کرو۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسا اس وقت میں لوگ اپنے اجتماعی مال کو اپنا ذاتی مال سمجھ کر ہڑپ کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں کتنے ایسے ادارے ہیں، کتنے ایسے آپ کو مل جائیں گے کہ جو امت کا اجتماعی مال ہے لیکن اس میں خیانت ہو رہی ہے، اس میں خیانت ہو رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور بات یہ ذکر فرمائی کہ جب امانتیں دبا لی جائیں، جب امانتیں دبا لی جائیں اور امانت جس کی امانت ہے اس تک پہنچائی نہ جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں اور مسجدوں میں غلط باتیں ہونے لگیں تو اس وقت میں ان عذابات کا انتظار کرو۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم خود دیکھ لیں کہ یہ ساری چیزیں اس وقت میں ہو رہی ہیں۔ ایک اور گناہ اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا کہ جب لوگ ماؤں کی نافرمانی کریں، بیویوں کی اطاعت کریں، باپ سے قریب ہونے کو عیب سمجھیں، دوستوں کی قربت اختیار کریں تو اس وقت میں ان عذابات کا انتظار کرو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب شراب اور شباب کی مستیاں لوٹی جانے لگیں، جب نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو جائیں، اس وقت میں ایسے عذابات کا انتظار کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ایسے حالات کب آتے ہیں تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں کہ جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو کا استعمال کریں، غیر مردوں کے لیے بننا سنورنا شروع کریں، اس وقت میں ایسے حالات کا انتظار کرو۔ آج ہم دیکھ لیں گھروں میں رہتی ہیں، شوہر کے لیے سنورنا ان کو پسند نہیں ہے، شادیوں میں جاتی ہیں، شادیوں کی تقریب ہوتی ہے، باہر کوئی دعوت میں جاتی ہیں، اسکول کا فنکشن ہوتا ہے اور نہ جانے کتنے کتنے فنکشن ہوتے ہیں، باہر جانے کے لیے تو وہ بننے سنورنے کو تیار ہے لیکن اپنے شوہر کے لیے وہ بننے سنورنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ یہ حلال چیز تھی وہ حرام چیز تھی۔ اور اسی طرح ایک اور بات فرمائی کہ جب عورتیں باوجود لباس کے بھی ننگی ہو جائیں، شرم و حیا کا لباس نہ رہے تو اس وقت میں ایسے حالات کا انتظار کرو۔ آج ہم دیکھ لیں پردہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو فنکشن ہالوں میں کر سکتے ہیں، بڑی بڑی عورتیں، جوان جوان لڑکیاں بغیر پردے کے، جسم سارا کھلا ہوا، سر کھلا ہوا، بے حیائی کے ساتھ آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، مردوں کے ساتھ اختلاط ہو رہا ہے، ذرا برابر بھی کوئی حیا نظر نہیں آتی۔
پھر نام ہے عائشہ اور فاطمہ، نام ہے ان کے والد کا ابو بکر و عمر۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، قیامت کے دن حضرت عائشہ نے پوچھ لیا نام تم نے میرا رکھا تھا، کام تم نے ہمارا نہیں کیا، تو کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ایسے حالات میں دنیا میں کہیں بھی کوئی حالات آئیں، کہیں بھی کوئی مصیبت آئے، تو اس وقت میں پوری امت مسلمہ کو چوکنا ہو جانا چاہیے، پوری امت مسلمہ کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تو ان کے ساتھ آیا ہوا حال ہے، ہمارا تو کوئی حال نہیں ہے، ہم پر تو کوئی مصیبت نہیں آئی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہوئے، گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔